الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ کل آپ نے آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی وضاحت آپ سماعت فرمائی تھی، اور یہ خصوصی طور پر بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا ہے سورت کے نام سے، سورۃ انزلناها۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، بس اللہ نے سب نازل کیا، یہ آپ کل سن اور فرض کیا، اور ہم ہی نے نازل کیا۔ اس میں آیات کو بینات، لفظ ہے بینات، بینات جمع بین کی، اور بین کہتے ہیں کھلی دلیل کو، کھلی دلیل کو بین کہتے ہیں۔ اب دلیل کتنی ہے؟ دلیل دو قسم کی ہے، بینات بین کی جمع ہے، اور بین کہتے ہیں واضح، کھلم کھلا، کھلی دلیل۔ کیونکہ لفظ دلیل جو ہے یہ معاشرے میں ہر معاملے میں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، ہر معاملے میں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی ذرا توجہ پیچھے کریں، آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ جب بھی کسی وقت نبی نے آ کر دعوت دیا لوگوں کو، اللہ کا حکم سنایا ہے، تو جو بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے ہمیشہ دلیل مانگی ہے کہ دلیل دو۔ نمرود نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ دلیل دی، ایک دلیل دی اس نے کاٹ دی، جب دوسری دلیل دی وہ مبہوت ہو گیا۔ یہی کام فرعون نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، تم آ تو گئے ہو، تم کیا لائے ہو؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور جب دلیل دی، ایک آدھی دلیل کا جواب دیا، لیکن جب سامنے حقیقت آ گئی تو پھر وہ جھگڑے پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نازل کیا، ہم نے خود اس کو فرض کرا، مقرر کیا۔ اب یہ فرض اس جگہ استعمال ہوا، لفظ یہ فرضناها، یہ جگہ، یعنی ایسا مضمون آگے شروع ہونے والا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے 3 الفاظ اس قسم کے وہ کیے ہیں، شروع آغاز کیا ان سے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور واقعتاً اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کا آغاز فرمایا تو وہاں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، اور اس سے اس کی زوجہ، اس کی زوج، جب لفظ زوج آئے گا نا، زوج کا مطلب کیا ہے؟ جوڑا، پیر کا ایک حصہ، ازواج جمع۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان دو کے ذریعے معاشرہ قائم کیا اللہ پاک نے، آغاز معاشرت، آغاز معاشرہ، آغاز تمدن، آغاز اخلاق، یہ سارے انسان کے ساتھ ہیں۔ پیدائش دیکھو، اس کے بعد پھر آگے پھر اسی آیت میں فرمایا واتقوا اللہ الذی
تساءلون بہ والارحام، ان دو الفاظ پر غور فرمائیں۔ اور یہ ہے ڈرو اس رب سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے کے زوج بنتے ہو۔ میں ایک دوسرے کے کیا بنتے ہو؟ زوج، جوڑا، میاں بیوی۔ گویا ان کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو گئے، حقوق ایک دوسرے۔ اب ان حقوق کی پاسداری کرنی ہے، تمدن، معاشرہ، اللہ نے احکام نازل فرما کے ان حقوق کی کیا کیا؟ حفاظت فرمائی، جس سے ایک بہترین معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ جب بھی اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اسی وجہ سے ہوگا، بنیاد جہاں سے چلی ہے زوج کا، جہاں سے آپ کا معاشرہ بنا ہے وہی اگر سیٹسفیکٹری پروگرام ہے تو وہاں ٹھیک ہے، معاشرہ ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں اس جوڑے کے اندر ہی گڑبڑ شروع ہو گئی، ایک دوسرے کی یہ حقوق جو ہے وہ سلب ہونے شروع، میاں کے یا بیوی کے، دونوں میں سے بیلنس ٹوٹ جائے گا، معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دولت کی فراوانی ہے، ٹیکنالوجی نے بہت کچھ دے دیا، یورپ کو بھی دے دیا، ہر جگہ، لیکن ان کے چکنے چپڑے چہرے دیکھ کر آپ یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اندر ان کی کتنی ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔ وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ زوجین کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، دونوں میاں بیوی کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، اور اس سے آنے والی نسل جو ہے جسے ہم اولاد کہتے ہیں، ان کے حقوق کا اور والدین کے حقوق کا وہاں تحفظ۔ بنیاد چلیے اسی سے میاں بیوی کے اگر تحفظ ہے، اپنے سرکل میں، اپنے دائرے میں وہ ہیں، تو جو اس سے معاشرہ وجود میں آئے گا وہ ایک خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ اور جو اس کے آپس کے حقوق کی سلب ہونے کی وجہ سے، بھائی میاں کسی اور کی طرف جائے تو میاں بیوی کے حقوق سلب ہوتے ہیں، بیوی کسی اور کے پاس جائے گی تو پھر وہ میاں کے حقوق سے، اور ان دونوں میں جو درمیان میں وہ بیٹھا ہے کروڑوں سال کا بابا شیطان، وہ اس کے درمیان سے اڑے کر رکھ دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ برا کیا ہے؟ وہ طلاق ہے، کہ معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے یہ اہل علم جانتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف میاں بیوی، میاں اور بیوی دونوں کے جڑنے سے کتنے لوگ ہیں، دیکھیے میاں کے ماں باپ، چاچے تائے، خاندان، بیوی کے چاچے تائے، خاندان پورا کا پورا، بہن بھائی وغیرہ، یہ ان دونوں کے جڑنے پر سارے جڑے ہوئے ہیں۔ بات غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اگر میاں بیوی راضی تو ان کے جتنا بھی خاندان، جو پھیلاؤ خاندان کا بڑھتا جائے گا، اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جڑتے جائیں گے اس میاں بیوی کی وجہ سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے نا؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کے درمیان دراڑ شروع ہو جائے تو وہ سارا کا سارا جتنا بھی آپ کا ایک ماحول تھا وہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور فرسٹریشن کا شکار معاشرہ ہو جائے گا، باوجود تمہارے پاس اللہ کی نعمتوں کی بھرمار ہے، لیکن سکون قلب اور سکون دماغ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سورۃ نور جو ہے نا، میں آپ کو پہلے بھی بتایا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ پہلے زانیہ شروع ہوا ہے، زانی شروع نہیں ہوا۔ پہلے لفظ کا دیکھو نا مقام، پہلے کس کو؟ زانیہ کو، وہاں آغاز زانیہ سے ہے، زانی سے نہیں ہے، خیال کرنا، یہ الفاظ غور کرنا۔ نمبر 2، الخبیثات للخبیثین، وہاں بھی الخبیثات ہے،
ہے کہ نہیں؟ تیسرا والطیبات للطیبین، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ مؤنث سے شروع ہو رہی ہے. تینوں باتیں میں نے بات کر لی. زانیہ، خبیثات، طیبات، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ مؤنث سے، مذکر سے نہیں. مذکر اس کے ساتھ ہے. دونوں جڑ کے ایک معاشرہ بنتا ہے نا، دونوں جڑ کے ایک گھر بنتا ہے. گھر سے پھر تمدن کی شعاع نکلتی ہے اور بڑھتا 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 پورا معاشرہ بن جاتا ہے. اگر ایک گھر خدا نہ خواستہ کسی گاؤں کے اندر خراب ہو جائے، سارا گاؤں خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے بات کہاں کی ہوئی ہے؟ زانیہ کی ہوئی ہے، عورت کی ہوئی ہے. کتنی اہم چیز ہے عورت. اسی لیے اس کو گھر کے اندر رکھا ہے، باہر نہیں. او بھائی، عورت کو مرد کی حفاظت میں دیا ہے، مرد کو عورت کی حفاظت میں نہیں دیا. جس کی حفاظت ہے کرنی ہے اس کو پہلے دیا. کیوں؟ بگاڑ کا باعث یا گھر کی آبادی کا باعث یہ عورت ہے. اور اسی سے عیسائی لوگ جو ہے نا عورت کو بوجھ الزام ٹھہراتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عورت نے جو ہے آدم علیہ السلام کو اما حوا نے سب سکھایا تھا وہ پھل کھانے سے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ غلط کرتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے، زانیہ لفظ نکلا ہے، زنا سے مشتق ہے. زنا کیا چیز ہے؟ اب آج کی محفل میں صرف یہی بیان ہوگا کہ زنا کسے کہتے ہیں. اب فعل تو وہی ہے جو مرد و زن شوئی کرتے ہیں. اب میں نے لفظ بولا ہے، جو مرد و زن شوئی کرتے ہیں مرد اپنی زن سے. زنا میں بھی تو وہی کام ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ زیادہ تو نہیں ہوتا. بات تو وہی کڑی ہے، لیکن نہیں، اثرات دونوں کے مختلف ہیں، کام ایک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ میں تیرے لیے آج جو بہت گہری بات کر رہا ہوں. دونوں کے کام ایک ہے، کام ایک ہے، لیکن اثرات مختلف ہیں. کون کہتا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اثر نہیں رکھتے؟ چھری لی اور کسی چیز کو کاٹ دیا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ اکبر نہیں پڑھا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے جی؟ بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ دی، کام تو ایک ہی ہوا، فرق کیا ہو گیا؟ زبان سے آپ نے ادا نہیں کیا، وہ حرام ہو گئی، چیز حرام ہو گئی. اچھی بلی چیز، ٹھیک ٹھاک چیز، حالانکہ اس کے اندر سے وہ چاروں رگیں کٹنے کے بعد خون سارا بہ گیا، گندا بندہ خون نکل گیا، حرام خون نکل گیا، طبعی طور پر وہ خراب نہیں ہے اب، لیکن کیا ہوا؟ شرعی طور پر وہ حرام ہو گیا. تو یہی ہے، زنا کہتے کس کو ہیں؟ عمل تو دونوں کا ایک ہی ہے. کیوں جی غلط کہہ رہا ہوں؟ اسلم میاں، عمل تو وہی ہے کیا ہے، لیکن اس کو نواقص کیا ہے، اس عمل کے پہلوؤں میں کیا رکھا ہے اور اس کے اثرات کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نکاح کو معاشرے کی حمایت حاصل ہے، فکرہ سن لے بھائی، نکاح کو معاشرے کی حمایت حاصل ہے، تمدنی حمایت بھی ہے، معاشرتی حمایت بھی ہے، قانونی حمایت بھی ہے، شرعی حمایت بھی ہے. میاں پتہ ہے بھائی، یہ میاں بیوی ہے، سب جا رہے ہیں. وہ کہاں جا رہا ہے جی؟ پتہ ہے اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، حالانکہ وہ بیوی ہے، صرف بچے کہاں سے آ گئے؟ نہیں، وہ اس طرح ہے، عام ہے ہمارے. تو بنیاد کیا ہے؟ میاں بیوی. زنا کیسے کہتے ہیں؟ بات پہنچے گی وہیں تک. زنا کہتے کس کو ہے؟ عمل تو وہی ہے، کون سا لمبا چوڑا؟ وہ اگر چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، حیا کی وجہ سے بھی
اور قانونی گرفت کی وجہ سے بھی، معاشرتی تھپیڑوں کی وجہ سے بھی چھپ چھپ کے زنا کرتا ہے. بات تو ایک ہی ہے. یہی مانی نے کہا تھا. مانی مانیزم تھا، ایک مصدق تھا. کیا ہے یہ جو سارے جانور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تسلی کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ عورتیں اپنے مردوں سے، مرد اپنی عورتوں سے. ایران میں اس مصدق نے بڑا عروج پایا ہے، بڑا عروج ہے. جس کو دیکھو یہاں تک اس نے کہتا نہیں، ماں کی تسلی کرانا بیٹے کا فرض ہے کہ وہ ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ تو نوشیروان بادشاہ نے ان کا بیڑا گرک کیا تھا. صرف جب اس کے تھوڑا لگا تھا دماغ کے اندر، اس نے مصدق نے کہا تھا اپنی ماں کو میرے پاس بھیجو، تو اس نے فوراً کہا تھا. عقل مند تھا نا نوشیروان، بہت عقل مند اور عادل بادشاہ گزرا ہے ایران کا، آج تک یاد ہے سب کو. اس نے کہا حضرت میری ماں کا مجھ پر زیادہ حق ہے، میں نے اپنے لیے رکھ رکھے ہوں. تو جان پڑی ماں کی یوں چھڑوائی. لیکن جب وہ بادشاہ بڑھا نا، سب سے پہلے مصدقیوں کو بیڑا کر رکھ دیا، کاٹ کاٹ کر رکھ دیا، گاجر مولی کی طرح کاٹے تھے. زنا غیر شرعی طور پر، غیر معاشرتی طور پر، غیر تمدنی طور پر ایک غیر عورت کی، غیر مرد کی بیوی کو یا کماری کو اپنی خواہشات کی نظر کرنا. اب وہ دونوں طرف سے ہے یا ایک طرف سے ہے؟ اگر ایک طرف سے ہے تو جبر ہے، اس کے اندر کوئی نہ کہیں چھوٹ مل جائے گی. لیکن اگر دونوں طرف سے ہے، آغاز ہوتا ہے نشیب کی طرف سے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نشیب. نشیب کسے کہتے ہیں؟ عورت. نشیب عورت کو بولتے ہیں. تو زنا کہتے ہیں وہ عمل جو ہے تو وہ فطری عمل، غیر فطری تو نہیں ہے، لیکن جو غیر اخلاقی، لفظ یاد رکھیں، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر شرعی. اخلاق کا تعلق انسان کے آپس کے، انسان کے اپنی ذات سے، اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا. قانون معاشرے کے اصول. اور روحانی طور پر کیا کہیں گے؟ شرعی، جو قرآن اور سنت میں اللہ نے کہا. ان تینوں کو توڑ کر انسان ایک غیر عورت سے جو اس کے لیے جائز نہ تھی، اللہ کا نام لے کے اس سے حاصل نہیں کیا تھا، تساءلون بہ والارحام نہیں تھا اس کے اندر، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ زنا کہتے ہیں. اور یہ زنا کسی معاشرے میں ماضی کے کسی دور میں بھی، کسی تمدن میں بھی اچھا نہیں دیکھا گیا، سوائے چند ایک ایسے، جیسے میں نے مصدق کا نام لیا یا مانی کا نام لیا، یا انڈیا میں تھا ایک اور اب بھی ہے وہاں پر، وہاں ہے. لیکن وہاں بھی اس کے لیے بھی کچھ اصول ہے، اس کے لیے بھی کچھ اصول ہے. اب بہت گہری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گلا بھی کسی کا ہو سکتا ہے، اچھا نہیں لگتا. تو زنا جو ہے کہ عمل کا نام ہے جو قانونی، لفظ کیا بولا میں نے؟ قانونی. قانون جو ہے معاشرے کے قوانین ہے. روحانی جو شریعت مطہرہ نے آپ کو دیے، اور تمدنی جو قانون سے ہٹ کر انسان کا اپنا معاشرہ موجود ہے. ہر جگہ تو قانون ڈنڈے نہیں لگ رہے، اپنے گلی میں رہ رہے ہو، شہر میں رہ رہے ہو، کون سے پابندی لگی ہوئی تمہارے پر؟ کہ نہیں، یہ انسان کی اپنی لگائی ہوئی پابندی ہے. اب ایک بندہ جا رہا ہے، اس کا محلے دار ہے، محلے کا ہمسائے کا وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹے اور اس کو کھڑکائے کہ تمہاری دروازہ کھلا پڑا بیٹا، پردہ کر لو. یہ کیا ہے؟ روک دیا. اور سب سے برا ہمسایہ جو ہے نا، سب سے برا زانی کسے کہا گیا؟ سب سے برا زانی جسے اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں لگائے دیکھے گا قیامت کے دن. سب سے برا وہ ہے جو اپنی دیوار شریک ہمسائے کی
بیوی کے ساتھ، عورت کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، جو بھی ہے اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. سب سے برا عمل دنیا میں یہی ہے. کیوں؟ وہ تمدنی لحاظ سے بالکل غلط ہے. تو زنا کی تعریف اب آپ کے سامنے کیا آئی؟ غیر شرعی، غیر تمدنی، غیر معاشرتی، غیر قانونی. یہ عمل جو مرد و زن سے جو لاحق ہوتا ہے، اس میں کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے. زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، فجلدو، ان کو قانونی طور پر حکم دیا اللہ پاک نے، فجلدو، پس کوڑے مارو، کل واحد، الگ الگ ان کے، ایک دم رکھے نہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی، کل واحد، ہر کسی ایک، دونوں میں سے ایک، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، مئات جلدہ، مئات، 100 جلدہ. جلدہ کوڑے کو کہتے ہیں، اسم ہے. فجلدو فعل امر ہے، اسی لفظ سے نکلا ہے. بس کوڑے مارو ان کو، ہر ایک کو، زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو، دونوں میں سے دونوں کو 100 کوڑے. یہ تو ہے جسمانی سزا. آگے کیا ہے؟ دوسرا معاشرے کو کیا کہا؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر ان کے بارے میں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، ان کے بارے میں تمہارے دماغوں کے اندر، دل کے اندر رافت، کوئی رحم کا جذبہ بھی پیدا نہ ہو. یہ بات سزا بھی دی جا رہی ہے اور رحم کا جذبہ بھی حکمن بند کر دیا. نہیں، ان کے لیے کوئی رحم کا جذبہ نہیں ہے. فی دین اللہ، اللہ کے طریقے میں، اللہ کے طریقے میں، اللہ کے دین میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے رحمت کی. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. 100 کوڑے بھی ہیں اور ان کے لیے رحم کا جذبہ بھی حکمن بند کر دیا. حکمن، اگر تم اللہ پر اور دین آخرت پر یقین لاتے ہو، ایمان لاتے ہو، تو یہ چیزیں ماننی پڑیں گی. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی نہیں کہ تھانے میں جا کے لگا دو ڈنڈے، نہیں، وَلْيَشْهَدْ، اور البتہ گواہی دیں، بلکہ یہاں گواہی نہیں، حاضر ہوں. وَلْيَشْهَدْ، ہاں بھئی عمار، وَلْيَشْهَدْ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ لوگ حاضر ہوں، گواہی ہوگی جو حاضر رہے گا، لوگ حاضر ہوں. عذابہما، ان دونوں کو سزا دیتے ہوئے، لوگ سزا دی جا رہی ہے نا، تو لوگ حاضر ہوں، لوگوں کی حاضری مست ہے. طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے بھی تیار ہو رہا ہو، تاکہ وہ روحانی طور پر بھی ذلت محسوس کریں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ قانونی، شرعی، تمدنی، یہ تمام چیزیں ایک زنا کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں. اس لیے اس سورہ مبارکہ کا، اس کی تفصیل اگر بیان کروں، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، کم سے کم بڑے بڑے 10 صفحے ہیں، کم سے کم، اور بڑی اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جس کی بہرحال اس وقت میں کوئی اہمیت میری نظر میں نہیں کہ ان کو بیان کی جائے. پھر تو چسکارے لینے کے لیے ہے. یہ مان لو، ہر دور میں، ہر تمدن میں، ہر معاشرے میں زنا کو غیر مقبول مانا گیا، کوئی مقبول نہیں ہے، سوائے ان فلسفیوں کے جن کا نام میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. مصدق خاص طور پر اس میں تھا وہ آزاد معاشرہ، یا پھر آج کا یہ معاشرہ جو ہے، یورپ جو 100 سال پہلے جو ہے اس کام کی طرف آیا تھا، آج سر پیٹ کے رہ گیا ہے.
آج سر پیٹ رہا ہے، اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود جل رہا ہے، اور ہمارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی بڑی تمدنی زندگی ہے، وہاں بڑا قانون بلا شک ہے، لیکن روحانی طور پر وہ لوگ خالی خولی ہو چکے ہیں۔ وہ مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مشرق والے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر چندھیانے کے لیے دولت کا انبار موجود ہے، سب کچھ ہے۔ وہی جو بندے یہاں آ کے مزدوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آتے ہی 125 لیں گے اور آپ دیکھیں بازار میں ٹاں 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 کرتے پھر رہے، جب واپس جانا ہوتا ہے تو وہ بیچ کے فٹافٹ واپس جائے۔ جاپان جیسے علاقے میں جا کے وہ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں جا کے محنت کرتے ہیں، دبئی میں جا کے دن کی چلچلاتی دھوپ کے اندر محنت کرتے ہیں، نہیں کرتے تو یہاں نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ ہمیں لوگ کہیں گے یہ مزدور ہے۔ وہاں کیا ہے؟ تو وہاں لوگوں کی نظروں سے، میں نے رات بتایا تھا کہ یہ حیا انسان کو آتی ہے لوگوں کو دیکھنے سے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔